یشرام کی ذات بابرکت کے متعلق مجھ جیسے طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا وہ ہستی ہیں جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے علی، اللہ تبارک تعالیٰ کی صحیح معنوں میں معرفت یا میں رکھتا ہوں یا تو رکھتا ہے، اور میری معرفت کا ماحق کہو یا میرا رب جانتا ہے یا تو جانتا ہے، اور اے علی تیری حقیقی معرفت یا میرا رب رکھتا ہے یا میں رکھتا ہوں۔ تو وہ ہستی کہ جس کی ایک ضربت کائنات کی عبادتوں پر بھاری ہو، اور جس کے گھر سے 15 روٹیاں جائیں تو سورہ دہر کی 31 آیتیں نازل ہو جائیں، اس مولا کی شان میں مجھ جیسا کیا بیان کر سکتا ہے؟ تو بہرحال جو تاریخوں میں درج ہے چند کلمات میں مولا کی شان میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ 13 رجب سن 30 عام الفیل جمعۃ المبارک کے دن خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور میں یہ کہوں گا کہ علی الاعلیٰ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام علی بھی ہے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ خود علی الاعلیٰ ہے، تو علی الاعلیٰ عز و جل کے کارخانہ قدرت میں ایک ہی علی تھے جسے اس نے 30 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک خانہ کعبہ کے اندر اس وقت بھیجا جب مادر امیر المومنین فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وقت ولادت علی ابن ابی طالب اپنے جسم اطہر کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، بار الہا میں تجھ پر، تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جد ابراہیم کی تصدیق کرتی ہوں، اور تجھے واسطہ دیتی ہوں اس مولود کا جو میرے رحم میں ہے، میری مشکل آسان فرما۔ تاریخوں میں درج ہے کہ ابھی یہ دعائیہ کلمات ختم نہیں ہوئے تھے کہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور حاتب غیبی کی آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ بی بی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں، دیوار واپس اپنی جگہ پر آ گئی، اللہ تعالیٰ کی آیت کوبرا کا ظہور سیدہ فاطمہ بنت اسد کے پاکیزہ دامن میں متجلی ہوا۔ مولود کعبہ کے تولد کے 3 روز بعد تک مادر حضرت علی خداوند عالم کی مہمان رہیں، جنت سے کھانے آتے رہیں، اور اس طرح بی بی کی پذیرائی ہوئی۔ خدمت کے لیے بی بی حوا، بی بی آسیہ اور حضرت مریم اور حضرت کلثوم موجود رہیں۔ خلق خدا انتظار میں تھی کہ کب ولی اللہ بیت اللہ سے تشریف لائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے گواہ کے استقبال میں خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ مادر مہربان نے اپنے مولود کو اپنے ہاتھوں میں لیا، بلند ہوئیں۔ ان کی بلندیوں کا کیا کہنا کہ ان کے ہاتھوں پر علی جیسا مولود مبارک بلند تھا۔ علی اللہ کے اسم سے مشتق نام ہے جس کا معنی ہے بلند مرتبہ، بلند مرتبہ۔ اب جو علی علیہ السلام کی والدہ نے باہر آنے کا ارادہ کیا تو کعبہ کی دیوار نے جوش مسرت سے الوداع کیا اور شگافتہ ہو گئی۔ باہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے۔ رسول پاک نے اپنے پالنے والی ماں کو سلام کیا اور علی کو اپنے ہاتھوں پر لینے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ جیسے ہی نصف نور سے ملا تو نور کامل ہو گیا۔ مولود نے فخر موجودات کے رخ انور کی زیارت کی تو آنکھیں کھول دیں، سلام کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اے علی سب سے پہلے تو نے جس کی زیارت کی تو نے زیارت کے لیے مجھے منتخب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تجھے منتخب کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس کو علی کے دہان میں رکھا۔ علی علیہ السلام نے اس دنیا میں جو پہلی خوراک لی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو چوسا، تو سارے وہ علوم علی علیہ السلام کے سینہ اقدس میں منتقل ہو گئے۔ تو مولا علی نے فرمایا، جب سلام کیا تو رسول پاک نے فرمایا اے علی کچھ سناؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں، یا انجیل یا قرآن مجید؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں سے کچھ سناؤ۔ تو یہاں پر میں علامہ قزوینی کی جو کتاب ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں جس میں انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی 11 آیتیں سورہ المومنون کی جو سنائی گئی ہیں حضرت علی نے سنائی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ کیسے مومنین؟ الذین فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں۔ تو مولا علی نے آ کر دنیا میں سب سے پہلا جو پیغام دیا ہے وہ یہی پیغام ہے کہ اے مومنو تم فلاح پا جاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے، لیکن فلاح کس کے لیے ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع رکھتا ہے وہ کامیاب ہے۔ تو سب سے پہلا جو پیغام ہے مولا علی کی طرف سے وہ رب کائنات کے ساتھ رابطہ قائم کرنا اور نماز پڑھنا اور اس میں خضوع و خشوع ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اس طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اراد ان ینظر آدم فی علمہ و نوحا فی حلمہ و ابراہیم فی خلتہ و عیسیٰ فی زہدہ یا موسیٰ فی ہیبتہ و یوسف فی جمالہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب۔ اگر کوئی چاہتا ہے آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، نوح کا علم دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کا زہد اور تقوی دیکھنا چاہتا ہے، یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ علی کے چہرے کی زیارت کر لے، تو اس کو تمام انبیاء کا خلاصہ جو ہے وہ علی مرتضیٰ کی شکل میں نظر آ جائے گا۔ تو علی علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ معجزہ ہے، صرف ایک معجزے کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا کہ جب پہلی وہ دعوت کی گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، تو اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا کہ میں تمہارے لیے ایسا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جو کوئی بھی کسی کے لیے ایسا پیغام لے کر نہیں آیا، تو وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ تو ایسے میں حضرت علی علیہ السلام جو 13 سال کے تھے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا آپ تشریف رکھیں، پھر آپ نے بات کی، لیکن جب کوئی نہ آیا تو پھر لبیک یا رسول اللہ رسول پاک سے کہا، تو حضرت علی کو رسول پاک نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاطیعہ، کہا کہ یہ تم میں میرا بھائی ہے، میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے اور اس کی اطاعت کرو۔ تو اس وقت رسول کریم کے ساتھ جو وعدہ حضرت علی نے کیا وہ ایسا نبھایا کہ آخر وقت تک، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ خیبر ہو، خندق ہو، کوئی بھی ہو،